اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کے حوالے سے کتنے مشکل حالات چل رہے ہیں۔ قربان جاؤں، حضرت سیدنا امام، کتنے بڑے لوگ تھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ آ گیا آپ کے پاس نا، اور جو اس کی تکلیف تھی نا، جو حضرت سے کہنا چاہتا تھا وہ ریٹن لکھ کے لایا ہے، تو لا کے نا اس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنی چٹھی پیش کی۔ آپ نے چٹھی کھول کے کوئی نہیں پڑھی ہے، وہ لکھا ہے حضرت نے اتنا عنایت فرمایا کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے لے جانا پڑا دے، اتنا امام صاحب نے عنایت فرمایا۔ وہ جب چلا گیا نا تو امام صاحب کا جو خادم تھا وہ عرض کرتا، اے حضرت آپ نے رکا پڑے ہی نہیں، اور بغیر رکا پڑے دے دیا آپ نے۔ آپ نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے میں جتنی دیر رکا پڑتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا ہے؟ میں جتنی دیر رکا پڑتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، اور کل جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا تو میرا رب مجھے پوچھتا ہے، حسن میرا ایک بندہ پریشان ہو کے تیرے پاس آیا تھا اور تو بیٹھ کے رکا پڑتا رہا۔ اللہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا حضرت۔ امام حسن تو آپ تو نوجوانوں نے جنت کے سردار ہیں حضرت، لیکن حضرت جی اتنے رکا نہیں، ادھر آپ کے سامنے بلوچستان ڈوب رہا ہے حضرت جی، ادھر آپ کے سامنے ہے راجن پور، ادھر آپ کے سامنے ہے تونسا شریف، ادھر آپ کے سامنے ہے کے پی کے حضرت جی، اور ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے حضرت جی فیس بک پہ جنگ لڑ رہے ہیں حضرت جی، کدھر ہیں جی حکمران؟ اوہ اللہ کے بندو، محبوب تو فرماتے مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، کتنی بار ڈسے جاؤ گے ان حکمرانوں سے؟ اب مجھے نہیں اس قوم کی سمجھ آ رہی، سارے کدھر ہے جی حکمران، کدھر ہے جی؟ او حکمرانوں کی چھوڑو، وہ پوچھ لے گا ان سے تم کدھر تھے جب بلوچستان ڈوبا، تم کدھر تھے؟ ادھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم وردو عنہ والے مراد رسول، جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر گیا عمر کو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ کس بات کی مولی ہیں کہ پوچھے گا وہ ان سے، تم نہ اس بات کی ٹینشن لو، یہ جو انہوں نے کرسیوں کے مزے لوٹے ہیں اور لوٹ رہے ہیں وہ پوچھے گا ان سے حضرت، اور وہ کہتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے حضرت۔ وہ پوچھے گا جب بلوچستان ڈوب رہا تھا کدھر تھے تم سارے؟ جب کے پی کے ڈوب رہا تھا کدھر تھے تم سارے؟ آپ نہیں، سوال مجھ سے بھی ہونا ہے، تو کدھر تھا بھائی؟ یہ کوئی فیس بک پہ جنگیں لڑ رہے ہیں، ہم سارے بیٹھ کے فیس بک کے ہیرو ہیں سارے حضرت، عملی کام ہمارے پاس ہے کوئی نہیں بھائی، وہ سوئے ہوئے ہیں، تم تو جاگ رہے ہو نا، تم نکلو یار۔ ہمارا ہے بلوچستان حضرت، ہمارا ہے کوئٹہ، ہمارا ہے خزدار، ہمارا ہے زیارت، ہمارا ہے سبی، ہمارا ہے راجن پور، ہمارا ہے تونسا، نام جدا جدا ہیں، سارے پاکستان ہیں حضرت۔ بلوچستان بھی پاکستان ہے، کے پی کے بھی پاکستان ہے، سندھ بھی پاکستان ہے، پنجاب بھی پاکستان ہے، کشمیر بھی پاکستان ہے، گلگت بلتستان بھی پاکستان ہے حضرت۔ اگر ادھر تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہمیں بھی ہوگی، اگر ادھر تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہمیں بھی ہوگی، اگر ادھر تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہمیں بھی ہوگی حضرت۔ کب تک حکمرانوں کا رونا رو گے یار؟ تم کب اٹھو گے؟ نہیں بل زیادہ آ جائے تو حکمرانوں کا رونا روتے ہو، تب تو تم دفتر کے اتنے چکر کاٹتے ہو۔ اٹھو یار، نکلو باہر۔ آج آپ کے بلوچستان کو، آپ کے پی کے کو، وہ لوگ پریشان ہیں اس وقت بڑے زیادہ حضرت، کوئی نہیں پہنچ رہا ادھر۔ اٹھو نکلو، اللہ کا نام لو، جس کو اللہ نے مال دیا ہے مال خرچ کرو حضرت۔ ادھر بیچارے ڈوب گئے حضرت سارے کے ساتھ۔ یہ صرف حکمرانوں پہ بیٹھ کے نہ سارے سمجھو کہ بات ختم ہوگی، جواب ہمیں بھی دینا پڑے گا حضرت۔ اگر ان کو پوچھا جائے گا پوچھا ہمیں بھی جائے گا۔ اس لیے ساری قوم فیس بک پہ بیٹھ کے تنقید کرنے میں مشغول، اپنا عملی کام ہے کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں نکلے تو تم کب نکلو گے؟ فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ پتہ نہیں اس قوم نے کتنی بار ابھی ڈسوانا ہے خود کو حضرت۔ اب کھول لو آنکھیں اپنی، اب اپنی آنکھیں کھول لو حضرت جی، بس بڑی ہو گئی۔ فرمایا ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ 75 سال ہو گئے حضرت ڈسوا رہے ہیں ہم ان سے، آؤ ڈسو سن، پتہ نہیں کب ہوش آئے گی۔ میں تو ان کو کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں ہم بدھو ہیں سارے حضرت۔ میں نہیں، ہم غلط ہیں۔ جس دن آپ ٹھیک ہو جائیں گے سارا کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے بھی اٹھو حضرت، قربان جاؤں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ، فقر کے شہنشاہ حضرت۔ اور یہ نہیں
کہ جب خلافت آئی تو انداز بدل لیا، نہ نہ پھر بھی اسی طرح ہی ہے. جب خلافت آئی تو انداز بدل لیا، نہ 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 تدم آخر فقر. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ لکھا ہے، حضرت تشریف فرما تھے مولا مرتضیٰ شیر خدا. وہ کوئی بھیک مانگنے والا آ گیا اور اس نے نہ آ کے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے نہ دست سوال دراز کیا. فقر تھا جی. آپ نے فرمایا میں تو خود دنیا کو 3 طلاقیں دیے بیٹھا ہوں، میں تجھے کیا دوں؟ وہ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے نا، جا مانگ جا کے، تجھے بڑا دیں گے. اس نے دروازے پہ دستک دی. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا. حضرت آپ نے بڑا ہی عطا فرمایا. جب جانے لگا نا تو دل میں خیال آ گیا. اس نے کہا میں کہاں سے آیا ہوں، اتنا دے دیا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو کبھی پوچھا ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں تو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں بظاہر. وہ شخص پھر واپس آیا اور آ کے نا امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت میں اتنی دور سے آیا، آپ نے اتنا دے دیا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں کبھی ان کو بھی پوچھا کریں، ان کا تو حق بھی بنتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے تجھے پتہ ہے وہ جو بیٹھے ہیں کون ہے؟ وہ بیکاری کہتا ہے جی مجھے نہیں علم. آپ نے فرمایا وہ شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ان کا بیٹا حسن ہوں. اور جو کچھ میں نے تجھے دیا نا میں نے خود سے نہیں دیا، میں نے ان کے دیے میں سے دیا ہے. حضرت یہ ہمارے بڑوں کی انداز تھی. حضرت دل بڑا کرو یار، ہمارے بھائی ہیں وہ سارے بہت مشکل میں اس وقت. حضرت کوئی پرسان حال نہیں، پانی بہا کے لے گیا سارا کچھ ہی، ان کا مال متاع جان. اس وقت ضرورت ہے ان کو آپ کی. دل کھولیں حضرت، اللہ نے مال دیا ہے خرچ کریں. حضرت یہ اب چھوڑ دیں حکمرانوں پہ تنقید کرنا. حضرت وہ پوچھے گا مالک ان کو، ڈاڈا پوچھے گا. حضرت ماٹھا بھی نہیں پوچھے گا، بڑا پیار ہے اس کو اپنی مخلوق سے. حضرت اس کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. حضرت وہ پوچھے گا. یہ نہ سمجھو کہ یہ سدا اسی طرح ہی رہنا ہے. حضرت یہ کرسی، یہ پروٹوکول، یہ نہ یہ وہ پوچھ لے گا ان کو. جب بلوچستان ڈوب رہا تھا تو کدھر تھے تم؟ تیری ڈیوٹی نہیں تھی؟ تجھ کو عہدہ نہیں تھا دیا؟ تجھے کرسی نہیں تھی دی؟ تجھے بادشاہت نہیں تھی دی؟ تجھے پاور نہیں تھی دی؟ ہیں تیرے ایک قلم چلنے سے کیا کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ کدھر تھا تو؟ میری مخلوق مر رہی تھی، میری مخلوق پریشان تھی، کھانے کو نہیں تھا، پینے کو نہیں تھا، کدھر تھا؟ حاکم وقت تو. آپ نہ اس کی ٹینشن لیں. وہ پوچھے گا. حضرت اس کو بڑا پیار ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. حضرت 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ. حضرت آپ اپنی اور میری بات کریں، آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. حضرت یہ اس قوم کو سوکھا کام لگ گیا. حضرت یہ سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے، کچھ بھی فیس بک پہ چلا کے بدلے ہو گئے. حضرت یہ اس قوم کو سوکھا کام مل گیا. حضرت تنقید کرنے والا صرف تنقید سے نہیں، عملی کام سے بات بنے گی. اگر انہوں نے نہیں کیا تو آپ نے اور میں نے کیا کیا ہے؟ اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے بھی تو تنقید ہی کی ہے نا. آپ فیس بک پہ کر رہے ہیں، میں جمعے میں بیٹھ کے کر رہا ہوں. اور دو کی بات یہ ہے کہ جب الیکشن آنے ہیں، ووٹ ہم نے پھر انہیں کو دینے ہیں. آج سارے رو رہے ہیں وہ جی کدھر ہے حکمران، بلوچستان ڈوب رہا ہے. بھائی جب آئیں گے ووٹ لینے تب بھی پوچھنا نا. تب تو تم نے پوچھنا نہیں، تب تم نے چائے کے کپ پہ ووٹ دے دینا، تب تم نے ایک سیخ کباب پہ ووٹ دے دینا، تب تم نے ایک بریانی کے ڈبے پہ ووٹ دے دینا. تمہیں بلوچستان بھی بھول جائے گا، تمہیں تونسا شریف بھی بھول جائے گا، تمہیں راجن پور بھی بھول جائے گا، تمہیں کے پی کے بھی بھول جائے گا، تمہیں سب کچھ بھول جانا ہے. حضرت یہ 4 دن کی بات ہے. حضرت 1 ہفتے بعد کسی کو نہیں سیلاب یاد ہوگا. حضرت ہم ایسی قوم ہے، بے حس لوگ ہیں. حضرت کیونکہ کسی نے کہا تھا ایسے ہی تو نہیں ہیں چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ آج ہی یاد ہے. 1 ہفتے بعد کسی کو یاد نہیں ہوگا. حضرت سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے. اور اب بھی صرف اتنا یاد ہے فیس بک پہ تنقید ہو رہی ہے جی وہ کدھر ہیں، ایک ایک سوال پہ وہ کلو کلو سونا دینے والے. بھری پوری پڑی ہے فیس بک، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگ رہے ہیں سارے. لیکن 1 ہفتے کے بعد کسی کو کچھ نہیں یاد ہوگا. حضرت کتنے مر گئے، وہ کیسے تڑپے، وہ کیسے مچلے. وہ فیس بک پہ حضرت وہ میں نے ویڈیو دیکھی، توبہ 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 استغفر اللہ. وہ
وہ بندہ تھا وہ مٹی میں، صرف اس کا ہاتھ باہر رہ گیا ہوا تھا، صرف اس کا ہاتھ باہر رہ گیا ہوا تھا، باقی وہ سارے کا سارا مٹی میں تھا حضرت، صرف اس کا ایک ہاتھ باہر تھا، ایک تھا یا دو ہاتھ باہر تھے حضرت۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہفتے کے بعد کسی کو کچھ نہیں یاد ہوگا، اس لیے حضرت جی اٹھو، میرے 75 سال ہو گئے ہیں، اٹھو یار، یہ خالی تنقید سے کام نہیں ہوگا، عملی کام کرو کوئی حضرت۔ اگر کوئی نہیں جا رہا ہم پہنچے ہیں حضرت جی، جتنی اس وقت پاکستان میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، لیکن اور ضرورت ہے بڑھانے کی حضرت جی، اور ضرورت ہے اس کام کو بڑھانے کی۔ وہ لوگ اس وقت وہ پریشان ہیں حضرت جی، ان لوگوں کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے حضرت۔ کھولو منہ حضرت، اپنے بھائیوں پہ، اپنے مسلمان بھائیوں پہ خرچ کرو حضرت جی، اس وقت ان کو ضرورت ہے آپ کی، مشکل وقت ہے، مشکل گھڑی ہے، ان کو ضرورت ہے آپ کی، صرف تنقید نہیں، کام حضرت جی۔ اور وہ جو قومیں اس وقت دنیا پہ چھا چکی ہیں، انہوں نے کام کیا ہے حضرت، انہوں نے کام کیا، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے صرف تنقید کی ہے۔ ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے پاکستان سے سب سے بڑی جو خرابی ہے نا، یا میں کہوں گا کہ پاکستان کی ابھی تک بد نصیبی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میں آگے بھی سناتا ہوں، آج پھر 2 منٹ رہ گئے ہیں حضرت جی۔ اگر بہت بڑا سیلاب ہے، لیکن اگر دیکھا جائے گا نا سیلاب اور زلزلوں کے حوالے سے، تو دنیا میں سب سے زیادہ سیلاب اور زلزلے جاپان میں آتے ہیں، اور وہ یہ سیلاب نہیں، وہ سونامی آتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ۔ اور یہ اب نہیں، پیچھے سے چلا آ رہا۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ بھٹو صاحب کا دور تھا، کہتے ہیں بڑی تباہی ہوئی تب بھی نا جاپان میں، لیکن جاپان پھر کھڑا ہو گیا۔ ایک وقت تھا حضرت جب جاپانی پروڈکٹ کا نام ہوا کرتا تھا، جاپان کی استری، جاپان کا یہ، جاپان کا وہ، جاپان کا یہ۔ ہٹائچی کمپنی تھی جاپان کی بڑی معروف میرے خیال سے۔ وہ کہتے ہیں پاکستان سے ایک وفد بھیجا گیا صرف یہ دیکھنے کے لیے، وہ یہ جاپانی کرتے کی نہیں، سونامی، زلزلے، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی انہوں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، اپنی مدد آپ کے تحت یہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ جاؤ چیک کر کے آؤ سارے۔ کہتے ہیں جی 12 بندوں پہ مبنی ایک وفد بھیجا گیا جاپان، صرف یہ دیکھنے کے لیے جاپانی کرتے کیا ہیں، کوئی مدد نہیں۔ اب اللہ کریں گے یہ کچھ نہیں کرنا آپ نے اور میں نہیں ہے، لیکن اوپر سے یہ چنگی دیہڑیاں لگائیں گے ادھر، اور جی رڑ گیا پاکستان، دیو سانو کچھ، اوپر سے یہ چنگی دیہڑیاں لگائیں گے ادھر جی، کریں گے کچھ نہیں، دیہڑی چنگی لگائیں گے ادھر جی۔ وہ دیہڑی بھی نہیں لگاتے کوئی بھی، وہ نہیں کولا لے کے مانگنے جاتے جی سیلاب آیا کوئی دیو، خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب ہم جاپان اترے نا ایئرپورٹ پہ تو 12 بندے تھے، ہمیں ریسیو کرنے کے لیے بھی 12 ہی بندے کھڑے تھے، بڑے مہمان نواز ہیں جاپانی حضرت۔ اللہ ہمارا مزاج کیا ہے؟ جتنی بھی رحمتیں ہیں ہم سب پہ روتے ہیں، بارش رحمت کو روئیں گے، مہمان رحمت روئیں گے، بیٹی رحمت۔ اللہ حضرت جی میں آپ سے کہوں گا بیٹی اگر دے نا رب تو ڈبل مٹھائی بانٹا کرو۔ اب مجھے نہیں پتا یہ قول ہے حدیث پاک ہے، واللہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے، لیکن معروف ہے یہ بات احباب میں، اے جی اللہ جنوں خوش کرنا چاہتا ہے نا انہوں پتر دیندہ ہے، وہ جدے تو خوش ہوندہ ہے انہوں تھی دیندہ ہے۔ تھی آئے تو ڈبل مٹھائی ونڈیا کرو، کیوں؟ کیونکہ تھی صرف آندھی نہیں، تھی نال اے پیغام بھی لے کے آندھی، ابو جی زیادہ خوشی منائیں، وہ آپ سے خوش ہے میں اس لیے آئی ہوں۔ ڈبل مٹھائی بنتی ہے، ایک اس کے آنے کی، ایک اس کے خوش ہونے کی، کیونکہ جس سے وہ خوش ہوتا ہے اس کو ڈبل مٹھائی بانٹا کرو، کیونکہ جب بیٹی آتی ہے وہ صرف آتی نہیں، وہ ساتھ یہ پیغام لے کے آتی ہے، ابو جی میں نہیں صرف آئی، ساتھ پیغام بھی لے کے آئی ہوں، وہ راضی ہے میں اس لیے آئی ہوں۔ وہ کہتے ہیں سب کو نا وہ لینے کے لیے ایک بند، کہتے کوئی بھی نہیں گیا، سب نے جانے سے انکار کر دیا، ان کا جی ہم ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ آپ فرمانے لگے میں نے کہا بھائی میں نے اپنا دورہ حلال کرنا ہے، ہوٹل میں رہ کے تو دیکھ ہی نہیں سکوں گا یہ کیا کرتے ہیں، ان کے بیچ میں رہنا پڑے گا، پھر پتہ لگے گا کرتے کیا ہیں یہ۔ کہتے میں
एक जापानी के घर चला गया। बहरहाल वक्त इतना नहीं, 21 मिनट हो गए हैं पहले ही। कहते मैं नोट करता रहा इनकी चीज़ें। कहते हैं जिस दिन वापसी थी ना, मैं बाज़ार गया, मैंने कैमरा ख़रीदा और इसमें रील डलती थी पहले, क्योंकि हदीस पाक है तोहफ़ा दो, उसने इतनी खिदमत की मेरी। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, साथ कैमरा दिया। वो आगे से नहीं आप ये बदला दे रहे हैं। कहते मैंने कहा बदला नहीं, हमारे नबी अलैहि सलाम की हदीस है तोहफ़ा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं चला जाऊँगा, जब भी तुम ये कैमरा यूज़ करोगे मैं तुम्हें याद आऊँगा। कहते हैं मैं जब निकलने लगा ना तो वो जापानी मुझे कहता है हज़रत अगर गुस्सा ना करो तो उस कैमरे की रसीद मुझे दे दो। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये रसीद का क्या करेगा, क्योंकि मैं तो गया सीखने था। कहते मैंने कहा रसीद का क्या करोगे? तो कहते वो जापानी मुझे आगे से कहता है हज़रत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जो भी कोई बाहर से आए ना, टूरिस्ट आए हमारे जापान में, जापान देखने आए, मेहमान बन के जापान का आए, तो जापानी हुकूमत का कानून है कि हम हर मेहमान को ख़रीदी गई चीज़ पे 40% 40% डिस्काउंट देते हैं। आपको भी मिला है तो पर्ची आप मुझे इसलिए दे दें क्योंकि अगर तो ये कैमरा जाता ना पाकिस्तान तो फिर तो डिस्काउंट ठीक था, लेकिन क्योंकि अब कैमरा रहना है मेरे जापान में ही, तो मैं इसलिए दुकानदार के पास वापस जाऊंगा और वो जो 40% डिस्काउंट मिला है ना, मैं उस डिस्काउंट को ख़त्म करवाऊंगा और उसको पैसे दूंगा जाके। मेरे उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक जापानी अपने पाकिस्तान के अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो फिर ये जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। अल्लाह दे घर बैठे हो पुत्र, झूठ ना बोलिए कोई भी। मैं भी नबी अलैहिस्सलाम दे मिंबर शरीफ ते बैठा हूँ, सच बोलिए सारे ही। अल्लाह दे घर बैठे हैं, शायद साढ़े ते मालिक रहम कर दे कि हम भी अपने पाकिस्तान के साथ इतने मुखलिस हैं। नहीं है, सारे दाते हैं, मैं भी तुसी भी। जदों मौका मिलता कोई बाज नहीं आता, न तुसी आंदे हो न मैं। उस मुल्क ने कैसी तरक्की करनी है जिस मुल्क के रहने वाले सब सारे उसको दाल लगाने वाले हों, वो तरक्की करेगा? वो जिस घर को घर से चोर पड़ जाएं वो घर कैसे सुखी रहेगा? पाकिस्तान की बदनसीबी ये है, बाहर वाले चोर तो इसका बिगाड़ कुछ नहीं सके, इसको चोर घर से पड़े हैं। और वो चोर आप हैं, वो चोर मैं हूं। मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा, वो टोटल 400 नहीं बनते यार नेशनल असेंबली में, हम 22 करोड़ हैं। मैं उनको नहीं कह रहा आप हैं चोर, मैं हूं चोर। आप और मैं 22 करोड़ थे, वो 400 थे। वो जब 400 चोरी कर रहे थे 22 करोड़ किधर थे? जरा 22 करोड़ लोगों का घर 400 लूट के ले गए। कौन सी बातें करते हो? मैं जुम्मे में फकी फुकी नहीं बेचने आया। 22 करोड़ लोगों का घर 400 लूट के ले गए। 400 को मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं 22 करोड़